اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں سپارہ ہے جی، اس کی پہلی آیت، توجہ میری طرف رکھیں۔ اس کی پہلی آیت کریمہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو وحی کی جاتی ہے قرآن مجید آپ ان کو پڑھ کے سنائیے، اور نماز کو آپ قائم کیجئے۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے، اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، نماز سب سے بڑا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز رکاوٹ ہے برائی اور بے حیائی کے کاموں کے مابین۔ تو جو لوگ برائی بھی نہیں چھوڑتے اور نماز بھی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جی نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں، اور یہ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیوں کے اندر بھی ملوث ہیں، ان کی نماز صرف رسمی ہے، ان کی نماز درجہ قبولیت تک نہیں پہنچی۔ اگر ان کی نماز درجہ قبولیت تک پہنچ جاتی تو یقیناً وہ نماز ان کو برائی سے روک دیتی۔ ہم قرآن بھی رسمی پڑھتے ہیں جو ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور اسی طرح کچھ لوگوں کی نمازیں بھی رسمی ہوتی ہیں کہ نماز کے اندر دل نہیں لگتا، نماز سے پھر بھاگتے ہیں اٹھ کے فوراً مسجد سے نکل جانا چاہتے ہیں، اور دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا، اور جہاں برائی ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے، تماشا ہوتا ہے، وہاں گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ نماز اس طرح کی قبول نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ پھر برائی سے رکتے نہیں ہیں۔ آگے جی آیت نمبر 56 میں ہجرت کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین تمہارے لیے بہت کشادہ ہے۔ تو پھر اہل مکہ مسلمان لوگ اس کے بعد ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد آگے جی آیت نمبر 61 اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے چند سوال کیے ہیں لوگوں سے، بطور خاص مشرکین مکہ سے اس وقت، اور آج کے مشرکین سے بھی سوال ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی آپ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ہے، تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تو کام اللہ نے کیے ہیں، وہ مانتے ہیں لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے دوسرا سوال کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان سے اے نبی آپ سوال کرو آسمانوں سے پانی کو کون اتارتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، بارشوں کو نازل کر کے بنجر زمین کو ہرا بھرا کون کر دیتا ہے، اور اے نبی ان سے پوچھئے، تو یہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو پھر ان سے کہیے کہ تم پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ جب یہ کام آپ مانتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ پر ایمان لے اور صرف اس کی عبادت کرو بس۔ تو خیر، جن کے نصیبے میں ایمان نہ ہو، اللہ جن کو نہ چاہے ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے آگے جی سورہ روم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کی پہلی آیات کے اندر غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، یہ ایک جنگ کا ذکر ہے۔ ایرانی تھے مجوسی، اور دوسرے عیسائی تھے رومی، وہ اہل کتاب تھے عیسائی تھے، اور ان کی جنگ ہوئی۔ جو مشرکین تھے ایرانی، پرویز خسرو ان کا بادشاہ تھا، انہوں نے حملہ کیا رومیوں پر۔ رومی عیسائی تھے، اہل کتاب تھے،
تو وہ مغلوب ہو گئے، ایرانی مشرک فتح پا گئے، تو مشرک مکہ والے بھی بڑے خوش ہوئے، دیکھو جی وہ بھی مشرک ہیں، ہم بھی مشرک ہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، آج وہ غالب آئے ہیں، وہ اہل کتاب پر، عیسائیوں پر، وہ بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، مسلمان ہو، ہیں جی اللہ کے نبی اور صحابہ کو انہوں نے باتیں کی مشرکوں نے، تو اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر غالب آئیں گے۔ تو ان کے جواب میں یہ آیات مبارکہ اتری تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ غالب تو آئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کچھ چند ہی سالوں کے اندر یہ دوبارہ یہ مجوسی، یہ بت پرست ایرانی یہ پھر مغلوب ہو جائیں گے اور رومی پھر غالب آ جائیں گے، یہ صرف چند سال کی بات ہے۔ اس بات پر شرط بھی لگی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، اور دوسرا کافروں کا تھا بہت بڑا سرغنہ ابی بن خلف، اس نے کہا اے ابو بکر دیکھو تمہارے قرآن نے کہا ہے جی، نبی نے کہا ہے فی بضع سنین، چند سالوں میں رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے مجوسیوں پر، تو یہ تقریباً کتنے سال میں ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے 2-3 سال میں ہو جائے گا۔ اچھا، اس نے کہا پھر ایسا کرو، اگر ایسا ہوا تو پھر میں تجھے 10 اونٹ انعام دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا پھر تجھے دینے پڑیں گے۔ یہ شرط طے پا گئی۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ اس طرح میں نے شرط لگائی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی شرط حرام نہیں ہوئی تھی، اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شرط لگانا جائز تھا، بعد میں اللہ نے حرام کر دیا یہ شرطیں مرتے لگانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ 3 سال نہ کرو بلکہ 10 سال کر دو اس شرط کو۔ پھر ابو بکر صدیق گئے اور کہا یہ 10 سالوں کے اندر اندر ہماری شرط ہے بھائی، یہ 10 سالوں میں یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت دور دور تک نشان نہیں تھا کہ رومی عیسائی اتنے طاقتور نہیں تھے کہ وہ ایران کے اوپر پھر ان مجوسیوں پہ غالب آ جائیں، ان کو فارس کہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی فتح بھی، اس کی بھی خوشخبری سنائی تھی کہ مومنوں کو بھی اللہ فتح دے گا مشرکوں پر، لیکن ان دونوں چیزوں کی پیشن گوئیوں کی دور دور تک کوئی خبر نہیں تھی، یقین نہیں آتا تھا، لیکن ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ چلے گئے، اور پھر ایسا ہی ہوا، ہجرت کے دوسرے سال میدان بدر میں جنگ بپا ہو گئی۔ ادھر میدان بدر میں مسلمانوں کی جنگ شروع ہوئی مشرکین مکہ کے ساتھ، اور ادھر رومیوں نے حملہ کر دیا ایرانیوں پر، اور ایرانیوں نے ان رومیوں نے ان مجوسیوں کی ایرانیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ادھر مسلمانوں نے بھی کافروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 70 سردار قتل کر دیے اور 70 کو گرفتار کر لیا۔ دونوں پیشن گوئیاں یہ چند سالوں کے اندر اندر پوری فرما دی اللہ رب العالمین نے۔ اور اس ابی بھی قتل ہو گیا تھا جس نے شرط لگائی تھی، اس کا بیٹا ابھی زندہ تھا، تو وہ پھر آیا ابو بکر صدیق کے پاس 10 اونٹ لے کر، حالانکہ باپ بھی قتل ہو چکا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، لیکن وہ لوگ اتنی اپنے باپ کی شرط کی پاسداری اس نے کی نا کہ میرے باپ نے مسلمانوں سے شرط رکھی تھی، میں اپنے باپ کی وہ شرط پوری کروں۔ 10 اونٹ لے کے ابو بکر صدیق کو پہنچائے تھے اس نے۔ اور اس کے بعد جی خیر یہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو یہ سورہ روم کے پہلے رکوع کے اندر یہ ساری چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد آگے پھر دوسرے رکوع کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یہ ساری اللہ پاک کی نشانیاں۔ لیکن آگے جا کر جو ایک بطور خاص یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، دیکھو یہ میری نشانیاں دیکھ لو اے مسلمانوں، اے میرے بندو، یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، میں نے تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا ہے،
مٹی سے ایک مرد بنایا آدم کو، اور اس کے بعد پھر ہم نے تمہارا جوڑا بنایا، پھر اس سے سارے انسانوں کو ہم نے پھیلا دیا، اس ایک آدمی سے تمہیں پھیلایا ہے، یہ میری نشانی ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دیکھو پھر میں نے، یہ بھی میری نشانی ہے کہ تمہاری اپنی پسلی میں سے، آدم کی پسلی سے میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، یہ بھی میری نشانی ہے کہ ان کے پاس تم سکون حاصل کرتے ہو، اور پھر تمہارے درمیان میں نے ایک مودت اور محبت کو پیدا فرمایا، یہ بھی میری نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کی پیدائش، اور وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ بھی میری نشانی ہے، زمین آسمان کی پیدائش۔ پھر تمہاری زبانیں جدا جدا ہیں، یہ بھی میری نشانی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، دنیا میں کتنی زبانیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زبانوں کا جدا جدا ہونا یہ بھی میری نشانی ہے۔ وَأَلْوَانُكُمْ أَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگ یہ بھی میری نشانی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی رنگ ہے، کسی کا کیا رنگ ہے، یہ ساری میری کاریگری ہے، یہ میری نشانیاں ہیں۔ یہ زبانوں کا الگ الگ ہونا میری نشانی ہے۔ یہ سب آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ان فی ذالک لآیات للعالمین، سب جہان والوں کے لیے یہ میری نشانی ہے، اور پھر بھی یہ میرے ساتھ لوگ شرک کرتے پھرتے ہیں، میری مخلوق کو، میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کو میرے ساتھ جناب شریک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر آگے یہ بھی میری نشانی ہے، منامکم باللیل، میں رات کو تمہیں سلا دیتا ہوں، یہ میری نشانی ہے، رات کو تمہیں میں تمہارے لیے نیند کو اتارتا ہوں، یہ میری نشانی ہے۔ والنہار وابتغاؤکم، اور دن تمہارے لیے محنت اور مزدوری کے لیے میں نے بنایا، من فضل ہی، اپنے خاص فضل کے ساتھ، یہ بھی میری نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے یہ میری بڑی نشانیاں ہیں جو سننے والے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا یہ بھی میری نشانی ہے، یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ کبھی بجلیاں کڑکتی ہیں نا اور بادل آتے ہیں اور تمہیں ڈراتے بھی ہیں اور تمہیں بارش کی امید بھی دلاتے ہیں، اور پھر وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، ان بادلوں میں سے ہم بارش کو اتار کر مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ بھی عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، دیکھو یہ بھی میری نشانیاں ہیں۔ آسمان کو کس نے قائم کر کے رکھا ہے؟ گرنے سے روک کے رکھا ہے، تھاما ہوا ہے۔ والارض، اور زمین بھی ٹکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، یہ بھی میری نشانی ہے۔ اور پھر ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر تمہیں ایک پکارنے والا پکارے گا نا، جتنے بھی زمین کے اندر مار کے لوگ دفن ہو گئے، ایک دفعہ پھر ان کو زندہ کر کے نکال دیا جائے گا، یہ میری نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، جو کچھ بھی نا زمین کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں، یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے اس سب کچھ کو پیدا کیا ہے، پہلی بار بھی میں نے پیدا کیا، ثم یعیدو، پھر دوبارہ میں اس کو پیدا کروں گا، اور وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ میرے لیے بہت آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، اور میں ساری کائنات کو دوبارہ پیدا کروں گا تباہ کر کے، تو تمہارا ایک انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا کیا میرے لیے مشکل ہے؟ کبھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری میری نشانیاں تمہارے لیے، اے نبی آپ ان کو بیان کرو تاکہ یہ لوگ شرک سے بچ جائیں۔ لیکن وہ پھر بھی یہی کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنے اس دین پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادے کا تھا۔ اور بھائی باپ دادا آج بھی لوگ کہتے ہیں اور جی ہم تو اپنے باپ پیو دادے دا دین کیوں چھوڑا جی۔ اور اللہ کے بندو پیو دادے کو قرآن اتنا سمجھ نہیں تھا آتی تھی، ان کو وہ سادہ لوگ تھے۔ آج اللہ نے تعلیم کو عام کیا، ہر زبان میں ترجمہ ہے، ہر زبان میں ترجمہ قرآن کا، ہر زبان میں حدیث کا ترجمہ ہے، تم پھر فرسودہ باپ دادے کی رسموں پر قائم ہو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی بدبختی ہوگی میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے باپ دادوں کی رسموں کو چھوڑ کر سیدھا قرآن اور حدیث کو اپناؤ تو پھر نجات ہو سکے گی۔
اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اے نبی اپنی فطرت کے مطابق آپ اس دین کے اوپر کاربند رہیے اور اس کی دعوت کو عام کیجئے۔ یہ آگے 30 تا 45 اسی بات کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات پھر ایک سوالیہ انداز اپنایا ہے، هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ، یہ جتنی میں نے نشانیاں بیان کی ہیں اللہ کہتے ہیں مجھے اس بات کا جواب دو، حال من شرکائکم، یہ جتنے تم نے بنا رکھے ہیں معبود جن کے سامنے ٹکرے مارتے ہو، جن کی قبروں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے روتے ہو جا کر، نظریں منتیں مانگتے ہو وہاں پر، کیا ان تمہارے اس بنائے ہوئے شریکوں میں سے من یفعل من ذالکم من شیء، کسی نے ایک مچھر کا پر بھی بنایا ہے تو بتاؤ؟ جب تم مانتے ہو کہ کسی نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ اللہ کا ہی ہے، تو سبحانہ و تعالی وہ پاک اور بلند و بالا ہے عما یشرکون، جو بھی تم لوگ شریک بنا رہے ہو۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے شرک کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکیوں کے اندر بھی جتنا فساد ہے تمہارے شرک کی وجہ سے ہے، اور جتنا تریوں میں فساد ہے سمندروں میں یہ بھی تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے، جو ہواؤں اور فضاؤں میں فساد ہے یہ بھی تمہارے شرک اور کفر کی وجہ سے ہے۔ ہمارے پاکستان کی اخباروں کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر کم و بیش میرے بھائیوں 45-50 ہزار کے قریب مزار ہیں جن کی اللہ کو چھوڑ کر وہاں عبادت ہو رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر مزاروں کی عبادت ہو رہی ہے اخباروں کی رپورٹ کے مطابق۔ کیا یہ شرک اور کفر نہیں؟ تمہاری اپنی رپورٹیں کہہ رہی ہیں، اور جو سرکار کی اس سرکاری اس میں چلتے ہیں محکمہ اوقاف کی نگرانی میں چلتے ہیں سارے مزار اور جتنے دربار ہیں، بھنگ، چرس، ناچ گانا، دمالیں، قوالیاں، طبلے، سرنگیاں، کیا کچھ وہاں پر نہیں ہو رہا، کھلے عام یہ کفر ہو رہا ہے، اور اس شرک اور کفر کی وجہ سے دنیا میں فساد ہو رہا ہے۔ اگر ایک اللہ کے ماننے والے اور اس کی عبادت کرنے والے لوگ بن جائیں دنیا کے اوپر سے فساد ختم ہو جائے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں سمندروں میں بھی فساد ہے، ہواؤں فضاؤں میں بھی فساد یہ ان کافروں کے کفر اور مشرکوں کے شرک کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا ہے نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دیکھو تم لوگوں کو چاہیے کہ ایمان کو اور شرک کو خلط ملط آپس میں نہ کرو۔ جو لوگ اپنے ایمانوں کو بچا کے رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، ان کو اللہ امن بھی دیتا ہے، لہم الامن، ان کے لیے امن بھی ہے، وہم مہتدون، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ دنیا میں امن کیوں نہیں ہے؟ اس شرک اور کفر کی وجہ سے، جو ہم نے ایمان کے اندر خلط ملط کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے پھر اسی طرح اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، دیکھو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہوائیں میں بھیجتا ہوں، سمندروں کے اندر بڑی بڑی کشتیاں تم چلاتے ہو، یہ میری نشانی ہے۔ اگر اتنا سا پتھر بھی پھینکو سمندر میں ڈوب جاتا ہے، ہزاروں ٹن وزن اٹھا کر وہ کشتی کیوں نہیں ڈوبتی؟ اللہ کا حکم ہے اور اس کی نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان لوگوں سے پھر انتقام لوں گا، کچھ سے لے لیا انتقام پہلے، فانتقمنا من الذین اجرموا، پہلے لوگوں سے ہم نے انتقام لیا جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا، وکان حقا علینا نصر المومنین، دیکھنا ایمان والوں کی ہم مدد کریں گے جب بھی ایمان والے شرک اور کفر کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے جی اللہ پاک نے ہماری عمر کا بیان کیا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کہتے ہیں دیکھو میں وہ ذات ہوں جس نے تمہیں بہت کمزور پیدا کیا،
اب بچہ پیدا ہوا ہے تو کتنا وہ پہلوان تو نہیں ہوتا، بہت کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بہت کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوت، پھر اس کے بعد میں نے تمہیں قوت عطا فرمائی، بڑھتے 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 آپ جوان ہو گئے، ہم نے آپ کو طاقت دے دی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا، اس قوت کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ ضعفا و شیبا، یہاں تک کہ آپ بڑھاپے میں جا پہنچتے ہو۔ بچپن بھی یاد کروایا، جوانی بھی یاد کروائی، اللہ پاک نے پھر بڑھاپا بھی یاد کروایا کہ یہ ساری میری ہی کاریگری ہے، اور اس طرح میں نے ہی تمہیں اس حالت میں، ان حالتوں میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، اور تمہیں چاہیے اپنے رب کو پہچانو اور اس کی قدر کرو۔ آگے جی سورہ لقمان ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، حضرت لقمان کے نام پر ہے یہ، اور اس کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر جو یہ بات ہو رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ایک آدمی تھا مکہ میں جس کا نام تھا نضر بن حارث، یہ بہت زیادہ قرآن کی اور نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ لوگ نبی علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور لوگ سنتے ہیں بیٹھ کر، کافر بھی سنا کرتے تھے، اور یہ گیا جناب دوسرے ملک میں، ملک شام میں گیا، جا کر وہاں سے ایک کنجری لے کے آیا، کنجری ناچنے والی، اور پہلے لوگوں کے بڑے بڑے قصے اور ڈائجسٹ ہیں یہ خرید کے لے آیا، اور لوگوں کو جمع کیا سارے مکہ والوں کو، اور کہتا ہے آؤ لوگوں میں تمہارے لیے محمد سے اچھی چیز لے کے آیا ہوں، نعوذ باللہ، اور وہ یہ ہے آپ یہ قصے بھی پڑھو، رستم کے قصے پڑھو، اسفند یار کے قصے پڑھو، اور یہ پہلے پہلوانوں کے قصے پڑھو، یہ ڈائجسٹ ہیں، یہ فیملی میگزین ہیں، یہ لطیفے ہیں، یہ پڑھو آپ، اور یہ بھی پڑھو، اور اس کے ساتھ یہ میں کنجری لایا ہوں، اس کا تماشا بھی دیکھو، اور یہ شراب ہے یہ بھی پیو، مجرا کریں گے یہاں پر۔ یہ اس نے کام کیا، اس کے جواب میں یہ آیت اتاری گئی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ وہ ہیں بد نصیب جو خرید کر لاتے ہیں ایسی چیزیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کیا جائے، بغیر علم، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ ہمارے قرآن اور دین کو مذاق بناتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے دردناک رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اب دیکھیں جو بھی چیز آپ ایسی گھر میں لاتے ہیں جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو قرآن سے دور کرتی ہے، یقین کریں آپ ہم لوگ مجرم ہیں۔ جس طرح اس نے چیز لائی نا، یہ دیکھو، یہ ڈائجسٹ پڑھو، یہ قصہ پڑھو، یہ لطیفہ پڑھو، اسی طرح ہوتا ہے گھر میں، یہ فلم دیکھو، یہ کارٹون دیکھو، یہ ڈرامہ دیکھو، یہ ڈائجسٹ پڑھو، یہ فیملی میگزین پڑھو، ہیں یہی چیزوں ان میں پڑھ کر لوگ اپنی اولادوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے میرے بھائیوں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا جائے جن کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر کنجریوں کے پاس فلم، ناچ، ڈرامہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے نا، ناچ گانا ہوتا ہے ٹی ویوں پر، وہ تو خرید کے لایا تھا، ہم بھی خرید کے لاتے ہیں فلموں کی صورت میں، پھر آج کل تو ہر جیب میں یہ ڈالی گئی ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں میں پڑھ کر قرآن سے، نماز سے، دین سے دور ہوتے ہیں، یاد رکھو ان کے لیے یہ سخت وعید ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ان چیزوں سے آپ کو اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے، تاکہ ان لوگوں سے ہم بچ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ناچنے والا ہوتا ہے نا، گانے والا، ان کو پھر دیکھو ہم نے بڑا جناب ان کو مرتبہ دیا ملک کے اندر، اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں، یہ فنکار ہیں جی، یہ اداکار ہیں جی، یہ ہمارے سٹار ہیں جی۔ وہ یہ سٹار نہیں، ستاروں کے نام کو گندا نہ کرو بدبختو، یہ سٹار ہیں، یہ کنجر ہیں، یہ بغیرت ہیں، یہ ناچنے والے ہیں، اللہ نبی کی ان پر لعنت ہے، اور تم ان کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ناچنے والے کے کندھوں پر دو شیطان بٹھا دیے جاتے ہیں، ایک دائیں کندھے پر
ایک بائیں کندھے پر، وہ اس کو خوب لاتے مارتے ہیں، دائیں والا بھی لاتے مارتا ہے، بائیں والا بھی لاتے مارتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ناچنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ان کے ناچنے کی حقیقت، کہ جس طرح وہ گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نا، پھر ادھر سے بھی لات مارتا ہے، ادھر سے بھی لات مارتا ہے، گھوڑا پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو وہ شیطان بھی ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو خوب لاتے مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ان کو وہ نچانا شروع کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک سورہ لقمان کی۔ حضرت لقمان انہوں نے اپنے بیٹوں کو چند نصیحتیں فرمائی تھی، ان کا بیان کیا گیا ہے۔ نصیحتیں توحید کی نصیحتیں ہیں۔ یا بنی انہا ان تکو مسکال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، ہے یہ ساری آگے پورا رکوع ہے کہ اے میرے پیارے بیٹو، اچھائی اور برائی ہے اس کو آپ کم تر نہ سمجھنا ہے، اس کو کم تر نہ سمجھنا۔ نیکی بھی اپنے درجے میں بہت بڑی ہوتی ہے چاہے چھوٹی ہو، اور برائی بھی اپنے انجام میں بہت بری ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹی ہو، اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے پھر فرمایا اپنے بیٹوں کو، میرے بیٹو نماز پڑھا کرو، میرے بیٹو امر بالمعروف نیکی کا حکم دیا کرو، میرے بیٹو برائی سے منع کیا کرو، میرے بیٹو فخر اور تکبر کے ساتھ زمین پہ نہ چلنا، اور میرے بیٹو فخر کے ساتھ کسی سے اپنا منہ اس طرح نہ پھیر لینا۔ کتنی پیاری پیاری نصیحتیں کی ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہم سب بھی اپنی اولادوں کو اس طرح نصیحت کیا کریں۔ کبھی ہم بات کرنے کی، اپنی اولادوں کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں کرتے، بھائی نماز پڑھ، قرآن پڑھ، بھائی ہیں اچھی بات کرو، برائی سے روکو۔ یہ کام ہر نبی کا بھی ہے اور ہر ولی کا بھی یہ کام ہے۔ تو لقمان رحمت اللہ علیہ، بعض لوگوں نے ان کو نبی بھی لکھا ہے لیکن یہ انبیاء میں ہیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ نیکوکار آدمی تھے جن کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اسی کی آیت نمبر 21 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، دیکھو نبی آپ جب ان کو کہتے ہو اس چیز کی پیروی کرو، آؤ اس کو مان لو جو اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا۔ پھر وہی بات کہ پھر یہ یہی جواب دیتے ہیں ہم تو اس چیز پہ چلیں گے جی جس چیز پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے۔ اور خدا کا واسطہ آج بھی لوگوں باپ دادوں کی رسمیں چھوڑ دو، باپ دادوں کی رسمیں چھوڑ، جو دین تمہارے پاس آتا ہے، قرآن آتا ہے، اس کو مانو، اس کو فالو کرو، جو حدیث آتی ہے اس کو مانو اور اس کو فالو کرو۔ اپنی نماز نبی کی نماز کے مطابق بناؤ، اپنی شادی، اپنی غمی، اپنا وضو، اپنی طہارت، رہن سہن قرآن اور حدیث کے سنت کے مطابق بناؤ، تب بات بنے گی۔ صرف یہ کہہ کر باپ دادا اس طرح تھے تو ہم بھی تھے، جان نہیں چھوٹے گی بھائی آپ کی۔ آیت نمبر 25 تا 30 پھر اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایسا ویسا نہ سمجھو، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، اور کیسی ہے؟ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ لَّأَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے بھی درخت ہیں، ان کی کلمیں بنا لو، درختوں کی شاخوں کی ٹہنیوں کی کلمیں بنا لو۔ والبحر یمد، جتنے بھی سمندر دریا اور چشمے ان کی سیاہی بنا لو، ہیں سیاہی بنا لو، اور من بعدہ سبعۃ ابحر، اتنی بار 7 بار ہو جائے، 7 دفعہ بھی آپ ساری زمین کے درختوں کی کلمیں بنا لو، 7 دفعہ بھی آپ سارے سمندروں کی سیاہی بنا لو، اور اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دو، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دو، تو اللہ کہتے ہیں ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف تم نہیں لکھ سکتے ہو۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا پھر
خیر بھی مکمل نہیں ہو سکتی، سارے جن بھی لکھیں، سارے فرشتے بھی لکھیں، سارے انسان بھی لکھیں، ساتوں سمندروں کو بار بار سیاہی بنا کے لکھیں، ساری روئے زمین کے درختوں بار بار کلمے بنا کر لکھیں، ساری مخلوقات لکھنے بیٹھ جائے، اللہ کہتے ہیں میری تعریف کے کلمات تم نہیں لکھ سکتے ہو۔ یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب ہے جس کی تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جی اس سورت کے آخر میں لقمان کے 5 چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا۔ ایک بندہ آیا، صحابی تھے، بدوی تھے، صحرائی، کہنے لگے آ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ، مجھے یہ بات بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا غیب میرے اللہ کے پاس ہے، اس کا علم۔ پھر کہنے لگا اچھا چلو یہ بتاؤ میری گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم بھی میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ بارش کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا علم بھی میرے اللہ کے پاس ہے، تو ایسے سوال کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیات اتاری گئی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وینزل الغیث، بارش کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ کے پاس، ویعلم ما فی الارحام، رحموں کے پیٹوں میں، ماں کے بچوں پیٹوں میں کیا ہے، بچی ہے بچہ ہے، نیک ہے بد ہے، اس کا علم بھی میرے اللہ کے پاس، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل تم میں سے کون کیا کرے گا اس کا علم بھی میرے اللہ کے پاس ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم میں سے کون کہاں مرے گا اس کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی غیب جانتے نہیں تھے، اگر جانتے ہوتے تو پھر یہ آیات مبارکہ نہ آتی ہیں جی۔ بعض لوگ خواہ مخواہ زور لگا دیتے ہیں جی وہ بھی فلانا بھی غیب جانتا ہے، فلانا بھی، جب نبی نہیں جانتے تو پھر اور کون جانتا ہے اس کے بعد امت میں۔ آگے جی سورہ سجدہ ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 15 کے اندر سے یہ نام اس کا ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس کا موضوع بھی سورہ لقمان جیسا ہے، اس کے اندر بھی توحید کا بیان ہے اور پھر رسالت کا بیان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کا بیان ہے۔ اور اس کی آیت نمبر 15 وہاں پر تہجد کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ کچھ میرے بندے ایسے ہیں راتوں کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تہجد میں ہیں جی، وہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ تو اے نبی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ کو نہیں پتا ان تہجد گزاروں کے لیے میں نے کیا انعام تیار کر رکھا ہے، آپ کو بتایا ہی نہیں ہم نے۔ اللہ ہمیں بھی تہجد گزار بنا دے۔ زندگی اگر آخرت میں ماڈرن کرنی ہے نا، خوشبوؤں والی، رنگوں والی ہے، جس طرح کی آپ کی سوچ سے بھی باہر ہو ہے، مطلب ہے جنت میں لوگ تو چلے ہی جائیں گے، سب نعمتیں مل ہی جائیں گی، لیکن جو چیزیں خاص تہجد گزار کو ملے گی نا وہ ایک اس کا اپنا ہی رنگ ہوگا ہے جی، اس کی اپنی ایک خوشی ہوگی۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ تہجد کی نماز آپ ضرور ادا کیا کرو۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا نا، اے نبی تہجد پڑھا کرو تاکہ میں تمہیں مقام محمود عطا کر دوں، وہ تہجد کے بدلے میں ہے۔ اور آپ اگر تہجد پڑھیں گے تو آپ کو بھی اللہ ایسا مقام عطا فرمائے گا جس کا بیان اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں ابھی، جو بتایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تہجد ادا کیا کرو تاکہ آپ کو اضافی پروٹوکول جنت کے اندر اللہ عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اور آگے جی پھر پہلی قوموں کا تذکرہ ہے
اور ان کی انجام کا ذکر ہے آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک ہیں. اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. دیکھو وہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے, زمین پر چلا کرتے تھے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور جناب کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. ان کو بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے تباہ و برباد کیا گیا ہے. لہٰذا تمہیں اللہ اور رسول پر ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. آگے جی سورہ احزاب ہے اور یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی مدنی صورت ہے. احزاب اس کا معنی ہے لشکر ہیں جی, بہت سارے لشکر. یہ جنگ خندق کے موقع پر یہ اتاری گئی تھی اور اس کا مرکزی مضمون جو ہے قرآن کی صداقت ہے اور اس بات رسالت ہے. یہ اس کے مرکزی مضمون ہے اور اس کے اندر 3 واقعات بڑے جو بیان کیے, ایک جنگ خندق کا اور دوسرا واقعہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ طلاق والا جو معاملہ ہے اس کا بیان ہوا ہے, اور ایک تیسرا واقعہ غزوہ بنو قریظہ کا. تو خیر باقی چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں, لیکن ایک جو چیز ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ, زید بن حارثہ, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. ان کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے. ان کی شادی ہوئی تھی حضرت زینب سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد تھی. ٹھیک ہے جی. اب ان کی آپس میں بنی نہیں, حضرت زید کی بھی نہیں بنی, حضرت زینب کی ان کی آپس میں نہیں بنی. نتیجہ یہ نکلا کہ طلاق ہو گئی. تو اب عرب کے اندر ایک رسم چلتی تھی کہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح نہیں کیا کرتے تھے. یہ رسم تھی. اللہ نے اس رسم کا خاتمہ کرنا چاہا. اس رسم کے خاتمے کے لیے ہی یہ طلاق کا معاملہ, اس کے اندر حکمت یہی پوشیدہ تھی. اب اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ اس رسم کو توڑو, اور جو آپ نے منہ بولا بیٹا زید بنایا ہے نا, اس نے جس کو طلاق دی ہے اس سے نکاح کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پھوپھی زاد بیٹی جو زینب تھی اس سے نکاح کر لیا, اور یہ رسم کا خاتمہ ہوا. مشرکین بھی بڑے جناب سیخ پا ہوئے, یہودی بھی کہنے لگے دیکھو جی اپنی بہو سے محمد نے نکاح کر لیا ہے, یہ بہو تو تھی پہلے. تو اس کے رد میں اللہ پاک نے پھر اس صورت کے اندر پورا یہ آیات کریمہ نازل فرمائی ہے. وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم. یہ تمہارے اپنے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, ہم نے اس رسم کو ختم کیا. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. ہیں جی, اس رسم کا اس طرح اللہ پاک نے خاتمہ فرمایا. اور جی آگے اسی صورت میں یہ بات بیان کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. دیکھو نبی جو ہے, نبی کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ وہ نبی تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے. اور یہ مومن جو صحابہ کرام ہیں ان کو یہ پیغمبر اپنی جانوں سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہے. یہ اپنی جانوں کو کٹا دیتے ہیں لیکن نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ ہے مومنوں کی شان. وازواجہ امہاتہم, اور نبی کو جتنی نبی کی بیویاں ہیں یہ ان مومنوں کی مائیں ہیں, یہ ان مومنوں کی مائیں ہیں. اور اسی لیے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ امتیوں کے لیے بدرجائے ماں ہیں. تو ان سے کوئی آدمی بعد میں نکاح نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں, کیونکہ ان کو اللہ پاک نے ماؤں کا درجہ عطا فرمایا ہے. اور آگے پھر آیت نمبر 9 سے 27 تک پھر اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ.
ہے جی منافق آئے, انہوں نے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی. جب لشکروں کو دیکھا آ رہے ہیں, بہت بڑے لشکر آئے مدینہ کے اوپر چڑھائی کر کے, مشرکوں کے یہودیوں کے بھی ساتھ مل کے ساری دنیا نے چڑھائی کی مدینہ پر, اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے. منافق آ کر کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, ہم نے جنگ خندق کے موقع پر مومنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اتنی بڑی آزمائش آئی, اتنی بڑی آزمائش آئی, اللہ نے مومنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. وہی چٹان والا واقعہ بھی وہاں پیش آیا کہ لوگوں سے ٹوٹ نہیں رہی تھی, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس چٹان پہ وار کیے, اور 3 وار کے اندر وہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہوئی. اور بڑے معجزے وہاں پر, حضرت جابر کے کھانے والا بھی وہاں پر رونما ہوئے. تو مسلمان بہت کرب کے اندر تھے. تو منافق کہنے لگے, ہاں دیکھا جی ہیں, اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. پھر منافق سامنے آئے کھل کر, کہتے ہیں دیکھو جی یہ محمد نے ہم سے جتنے وعدے کیے تھے یہ دھوکہ تھا, یہ جھوٹ تھا, نعوذ باللہ. یہ منافقوں نے کہا اب ہم مارے گے, قتل کر دیے جائیں گے, اور آ کر نبی کے سامنے بہانے کر رہے ہیں جی انا بیوتنا عورا وما ہی بعورا, ہمارے گھر جی بڑے غیر محفوظ ہو گئے, ہمیں گھر جانے کی اجازت دی جائے. ان یریدون الا فرارا, قرآن کہتا ہے بہانے بازی یہ کر رہے تھے صرف فرار ہونے کے لیے. لیکن جو سچے مومن تھے انہوں نے کیا کیا, ولما رأى المؤمنون الاحزاب, جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا جو سچے مومن تھے تو انہوں نے کیا کیا, قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. مومنوں نے جب لشکروں کو دیکھا انہوں نے بھی ایک بات کی, مومنوں نے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ وہ اللہ اور رسول کا سچا وعدہ ہے, سچ کہا اللہ نے بھی, سچ کہا ہمارے پیغمبر نے بھی, اور ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اللہ نے اضافہ کر دیا. مومن ان کو استقامت ملی, صبر اور حوصلہ مل گیا, ایمان اور زیادہ بڑھ گیا. اور منافق وہ جناب فرار ہو رہے تھے, بھاگ رہے تھے ان لشکروں کو دیکھ دیکھ کر. اور جی اس کی آخر میں اس پارے کے یہاں پر اللہ نے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا وتعالین وامتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. عورت ہے نا, پھر عورت ہی ہوتی ہے. جب وہ دائیں بائیں دیکھتی ہیں دوسری عورتوں کو, ہیں اس کے کپڑے ایسے ہیں, فلانی کے کپڑے ایسے ہیں, عید پر اس نے ایسے پہنے تھے, شادی پر اس کے جوتے ایسے تھے, اس کا فیشن ایسا تھا, ہیں عورتیں پھر باتیں کرتی ہیں نا آ کے اپنے گھروں میں. وہ بھی اسی طرح چند عورتیں بیویاں نبی کی بیویوں میں سے آئی, کہنے لگی جی دیکھو جی فلانی دے کپڑے ایجے, فلانی دے ایجے, فلانی دے ایجے ہیں, تے اساں دا بھی کچھ ہونا چاہیے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, تساں گھبرانے دی لوڑ نہیں, گھبراندے نہ کرو, یہ گلاں شروع تو ہی لگیاں آئیاں ہیں, گزارا کیتا کرو. اور اس نبی کی بیویاں بھی آ کے کہنے لگی یہ جی دیکھو جی اسی ہن جناب کھجور بھی نہیں ہوندی کھانے واسطے گھر, پانی اس کو گزارا کراں, فلانے دے کھانا ہے جا, فلانے دے کپڑے ہے جے. کچھ باتیں انہوں نے کی. اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی ان بیویوں سے کہہ دو, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا, اگر تم کو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان چاہیے, دنیا کی زندگی کا کپڑے چاہیے, فیشن چاہیے, مال و اسباب دنیا کا تمہیں چاہیے جو تم کہہ رہی ہو, فتعالینا, آؤ پھر آؤ, امتعکن, میں تمہیں ساز و سامان دے دیتا ہوں, واسرحکن, لیکن تمہیں میں رخصت کر دیتا ہوں اپنے گھر سے عزت کے ساتھ. تمہیں دنیا داری چاہیے, نبی کا دنیا سے کیا تعلق اور واسطہ, آؤ میں تمہیں سامان دیتا ہوں اور تم میرے گھر سے چلی جاؤ, سراحن جمیلا, بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں. نبی سے بھی یہ مطالبات ہوتے رہے.
اور اگر تم وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو وَالدَّارَ الْآخِرَةَ آخرت کا گھر چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا پھر تمہیں صبر کرنا چاہیے. کبھی جو مل گیا تو کھا لیا, جو مل گیا تو پہن لیا. نبی کے گھر میں رہتی ہو, نبی کا بیویاں بن کر رہنا پڑے گا. اللہ اور رسول کا تمہارے ساتھ آخرت میں بہت اچھے گھر کا وعدہ ہے, بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے. اور لیکن ایک بات اور بھی سنو اے نبی کی بیویوں, یا نساء نبی, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو من یات منکن بفاحشۃ مبینہ, تم میں سے کسی نے اگر کوئی بے حیائی والا کام کر لیا نا تو یضاعف لها العذاب ضعفین, باقی عورتوں کو تو اکیلا عذاب ملے گا. اگر تم میں سے کسی سے یہ کام سرزد ہو گیا اللہ تم کو دوہرا اور ڈبل عذاب دے گا تمہیں, کیونکہ تم نبی کی بیویاں ہیں جی. یہ بھی بہت بڑی دھمکی لگائی اللہ پاک نے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا جائے سنایا جائے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 21واں سپارہ مکمل ہوا جی.